اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ صاحبان آپ دکھوں میں ہوں اور اس شخصیت کے آنے سے آپ کے دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں، آپ تکلیفوں میں ہوں اور آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ مکہ کے حالات ایسے تھے کہ مکہ میں انسانوں کے طبقات تھے، جو غلام تھے وہ غلام تھے، اور جو آقا تھے، سردار تھے، وہ نسلوں سے سردار چلے آ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے برابری کا درس دیا کہ انسان سب برابر ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی نئی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی سید ہے، جو بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ اللہ کے قریب ترین اور عزت والا وہ ہے تم میں سے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی برابری کا درس مکہ میں دیا، جو مکہ کے لوگوں کو چبھا، مکہ کے ان لوگوں کو جو برابری اور مساوات نہیں چاہتے تھے، جو سردار تھے، جو غلام تھے، ان کو تو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ مکہ کی کیفیت تاریخی یہ ہے کہ مکہ کے اندر جہاں سردار بیٹھے ہوتے تھے وہاں غلاموں کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، دعوت فکر دی ان کو کہ اسلام لے آؤ۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم اسلام لے آتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب ہم حرم میں آئیں گے تو یہ غریب غربے غلام جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ جب یہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوں گے تو یہ نہیں آئیں گے۔ جب ہم مجلس میں ہوں گے تو یہ نہیں آئیں گے۔ مطلب کہ ان کے برابر ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ان کا سٹیٹس اور ان کی شخصیت ہم سے مختلف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا مکہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، اس ایک شرط کے اوپر مان لی جاتی اور پھر معاملات بہتر ہو جاتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کرنے ہی برابری آئے تھے۔ بولتے نہ، ایک بھی مسلمان نہ ہو مکہ میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کو طبقات کے اندر تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا درس دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگلوں میں بکریاں چراتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اتنے غریب اور بکے ہوئے غلام کے مکہ میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں میں تشریف لے گئے اور اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا وہی ہو جس کی وجہ سے مکہ کے حالات بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ کسی بندے نے نبوت کا اعلان کیا۔ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر ہمیں کوئی یہ کہے گا، ہم اس کو کہیں گے بھی 70 حوریں ملیں گی، یا ممکن ہے 70 سے بھی زیادہ ملیں، اور بنگلہ ملے گا بڑا جنت میں۔ اصل جو مبلغ اعظم، معلم اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسود ابو بکر بن قحافہ کو جانتے ہو؟ بولتے جی جانتا ہوں، تو بڑا سردار ہے، جرگیدار بندہ ہے۔ بولتے ہے کہ جہاں ابو بکر بن قحافہ بیٹھے گا اسی صف میں تو بھی بیٹھے گا۔ بولتے اوہو، اتنا اچھا دین، اتنی برابری کا دین کہ جو مکہ کے سردار ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے، اگر میں اسلام لے آئے تو مکہ کے سب سے بڑے سردار کے ساتھ بیٹھوں گا۔ پھر فرمایا آگے، بولتے اگر ابو بکر بن قحافہ بعد میں آیا اور اسود پہلے آ گیا تو اسود آگے بیٹھے ہوگا اور ابو بکر بن قحافہ پیچھے بیٹھے ہوگا۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تبلیغ کے لیے انسان کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے اس کی ضرورتوں کو دیکھیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت تھی۔ اب اس صحابی رسول کو عزت کی ضرورت تھی جو معاشرہ عزت نہیں دے رہا تھا۔ اگر اب اسی صحابی سے پوچھا جائے کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد با کرامت سے، وہ کیا کہے گا؟ فائدہ؟ میں تو انسان بھی نہیں تھا،
مجھے تو معاشرہ انسان تصور بھی نہیں کرتا تھا، وہ آئے اور مجھے انسانیت کی معراج کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ جو انسان مجھے انسان نہیں سمجھتے تھے وہی انسان مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جو قرآن کے اندر ذکر خیر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگلوں سے اٹھا کر اولئک حزب اللہ کی جماعت میں شامل کر دیا کہ یہ اللہ کی جماعت ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اس لحاظ سے اگر مکہ کی تاریخ دیکھی جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رحمت دیکھا جائے تو مزدوروں کے اوپر بھی رحمت بن کر آئے تھے اور آقاؤں کے اوپر بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصلی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔